اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ دوستو، اس دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے جن میں سے اکثر ایسے ہوئے کہ جن میں کوئی بھی خوبی نہیں تھی، اور بعض لوگ ایسے ہوئے جو صرف چند خوبیاں رکھتے تھے۔ مگر حضرت علی المرتضیٰ وجہ الکریم وہ ذات گرامی ہے جو بہت سے کمال اور خوبیوں کے مالک ہیں، کیونکہ آپ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے، اور بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی۔ بعثت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی ہاشم کے سامنے اسلام پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے لبیک کہی اور ایمان لے آئے۔ اس وقت آپ کی عمر 8 برس کی تھی۔ آپ کو شجاعت و بہادری کے علاوہ علم و فضل میں بھی کمال حاصل تھا۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں سے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پوچھو پوچھو جو پوچھنا ہے، بیشتر اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ پوچھنے والے پوچھتے رہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بتاتے رہے۔ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے میٹنگ کی اور یہ طے پایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی ایسا سوال پوچھیں جس کا جواب طویل ہو اور یوں ان کی نماز مغرب قضا ہو جائے۔ نماز مغرب کی ادائیگی میں وقت تھوڑا ہوتا ہے، اذان کے ہوتے ہی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز مغرب پڑھانے لگے تو طے شدہ پروگرام کے تحت لوگ مسئلہ پوچھنے مسجد میں آ گئے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یا علی بتائیے کہ کون سی جنس انڈے دیتی ہے اور کون سی جنس بچے۔ سوال انتہائی اہم تھا اور سوال پوچھنے والوں کا یہ خیال تھا کہ حضرت علی مختلف اقسام کے مخلوق کی گنتی کریں گے اور فرمائیں گے کہ فلاں مخلوق انڈے دیتی ہے اور فلاں مخلوق بچے، تو نماز مغرب ہر حال میں قضا ہو جائے گی۔ امیر المومنین شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتی ہے اور کہ جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتی ہیں، اور یہ کہہ کر اللہ اکبر پڑھ کر نماز شروع کر دی۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ مشہور انگریز مورخ گبن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس سوال کے جواب کے تناظر میں جنگلوں میں نکل گیا۔ اس نے دریا اور سمندر کنگال ڈالے، پہاڑوں اور صحراؤں میں بھٹکتا رہا کہ شاید کوئی ایسی مثال مل جائے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کے برعکس ہو، لیکن پروفیسر گبن کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجئے اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کیجئے۔ اور ناظرین، اینڈ پہ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ایسی معلوماتی ویڈیو ملنے کے بعد آپ خود بخود میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔